دوستو آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا، ٹاپک ہے میرا ناکامیاں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے ناکامیاں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہے پیج نمبر 56 ہے، بک ہے کامیابی کا پیغام، لکھی ہوئی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی۔ تو تھوڑا سا کچھ باتیں اس سے ہوں گی، کچھ باتیں میں اپنے تجربے سے، اپنے جو بھی زندگی کا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے نا کامیاب ہونے کے لیے بڑی محنت اور بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے انسان اگر ناکام نہیں ہوتا تو پھر مثال طور پہ سارے ہی لوگ اس طرح تو کامیاب ہو جائیں گے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ مقصد ہے کہ اگر ناکام ہی بندہ نہ ہو، ہر بندہ ہی پھر اس طرح تو کامیاب ہو جاتا ہے، اس طرح پھر ہمیں کامیابی کی جو خوشی ملتی ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے، اور ہمیں جو کامیابی کے بعد ہم جس مشن پہ، جس مقصد پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی نہ ہوتی۔ تو کامیابی کے لیے کہتے ہیں جی استقامت میں کرامت ہے۔ استقامت میں کرامت ہے، یہ ہیں حضرت واصف علی واصف، ان کا یہ ہے قول ہے، استقامت میں کرامت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ناکامیوں کے دور میں امید کا دامن تھامے بغیر، ناکامیوں کے دور میں امید کا دامن تھامے بغیر ڈٹے رہنا ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ تو دوستو مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی مردانگی ہے۔ نوجوان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ نوجوان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ کامیابی سے بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی ناکامیوں کے بعد ہی تو آتی ہے۔ تو اس موضوع پہ آگے چل کے کہتے ہیں جناب قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مسافر کے چہرے کی تھکن طویل سفر کی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے۔ مسافر کے چہرے کی تھکن طویل سفر کی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک بڑا سفر کر کے آپ آئے ہیں نا، تو اس کی تھکن آپ کے چہرے پہ محسوس ہوگی۔ مطلب پتہ چلے گا کہ ایک کامیاب سفر جو ہے نا، کوئی بھی ہے، آپ رحیمی یار خان سے بس پہ بیٹھے ہیں اور یہاں لاہور آ گئے ہیں، تو ظاہر اتنا لمبا سفر ہے، بس پہ جب آپ کرے گے تو آپ تھک جائے گے نا، تھکاوٹ نظر آئے گی، لیکن کامیابی پتہ بھی ہوگا کہ کامیاب سفر ہو گیا خیر خیریت سے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ بوڑھے تو بوڑھے نوجوان بھی جوانی کے شاندار دنوں میں زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، چلو یہ تو مان لیا کہ بندہ بوڑھا ہو گیا، لیکن نوجوان بھی جو ہے نا فوراً یعنی کہ تھک جاتے ہیں بہت جلدی۔ جب آپ دیکھو مثال تھوڑا سا کام کس کے بعد تھک کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا کسی کام میں کوشش کی، اچھا اس کے بعد تھوڑا سا مطلب اس میں ناکامی ہوئی، بس فوراً تھک کے جی بس فیل ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں ہے۔ استقامت اور جدوجہد کی اتنی کمی ہے کہ ایک یا دو بار کی ناکامی انہیں اتنا مایوس کر دیتی ہے کہ کامیابی کا تصور کرنا تو دور کی بات، نام لینا ہی بھول جاتے ہیں۔ مطلب بس کہتے ہیں بس نہیں، ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی، بس ہم فیل ہو گئے۔ لیکن ایسے نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار طالب علموں کی پذیرائی اور ہمت بڑھانے کے لیے انہیں یہ کہہ کر دیکھا کہ تم بہت آگے جاؤ گے۔ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ تم بہت آگے جاؤ گے اور کامیاب ہوں گے، تو ان کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ سر آپ مذاق نہ کریں، سر آپ مذاق تو نہ کیا کریں، ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری زندگی تو ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر ہمیں ایک اہم آفاقی اصول انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ناکامیاں کامیابی کی غذا ہوتی ہیں۔ جب تک یہ بندے کو سمجھ میں نہ آئے کہ کامیاب ہونے سے پہلے انسان کبھی کبھی ناکام بھی ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے تو اس سے کچھ سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ آپ کو ایک ایگزامپل آگے دینے لگے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں جی، ایک اپنے ایڈسن کی مثال انہوں نے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ لاتعداد بار ناکام ہوئے، پھر کہیں جا کر کامیابی ملی۔ ایڈسن کی مثال لیجئے، اس نے بلب بنانے کے لیے 9999 دفعہ ناکام کوشش کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ 9999 دفعہ ناکام ہوا، لیکن اس کے بعد جا کے اس نے
بلب بنانے میں وہ کامیاب ہوا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ایڈسن تم 9999 دفعہ ناکام ہوئے ہو تو تمہیں مایوسی نہیں ہوئی؟ سوچنے والی بات ہے، 9999 دفعہ ناکام ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو مایوسی نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں نے 9999 ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جن سے بلب روشن نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب سنیں، کمال کا جواب ہے۔ مقصد ایسے طریقے، باقی جو بھی میں نے طریقے کیے، جو میں نے کوشش کی، وہ بلب نہ روشن کرنے کے طریقے تھے، اور آخری جو تھا وہ اس سے بلب روشن ہو گیا۔ یعنی کہ بلب روشن کرنے کے لیے ایک طریقہ تھا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اسے 9999 ایسے طریقے کرنے پڑے جس سے بلب نہیں جل سکتا۔ اس نے کہا جی مقصد میں نے یہ طریقے بھی تو سیکھے نا، یا سکھائے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایڈسن ہمت ہار جاتا تو آج ساری دنیا روشن نہ ہوتی۔ یعنی کہ یہ جو روشنی، لائٹ، بلب وغیرہ شروع ہوئے تو یہ اس بندے کی انتھک محنت کے بعد ہوا۔ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو ناکامیوں کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ناکامی آخر اتنی ضروری کیوں ہے؟ مطلب جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات بہت دلچسپ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ناکامیوں کے بغیر ہی کامیابی ملنی ہوتی تو ہر کوئی کامیاب ہوتا، اور اگر ہر کوئی کامیاب ہوتا تو کامیابی کی خوشی کا احساس سب کے لیے ختم ہو جاتا، احساس ہی نہ ہوتا۔ مثال دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جو سخت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے لیے قیمتی بن جاتی ہے۔ ابھی کوئی چیز بھی آپ بغیر محنت کے حاصل کر رہے ہیں تو اس کی آپ قدر نہیں کرتے، لیکن کوئی چیز ہے اس کو آپ سخت محنت کے بعد حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے قیمتی ہو جاتی ہے اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب تک کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، جب تک آپ کامیاب ہوتے ہیں تب تک آپ کی شخصیت پختہ ہو جاتی ہے اور آپ اس مقام و مرتبے کو سنبھال لیتے ہیں جس تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلے اس پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اس سٹیج کو، اس مقام کو سنبھال نہیں سکتے، آپ میچور نہیں ہوتے، آپ کچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں فائدے نقصان۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ ایسا لے جاتا ہے تو وہ اس ٹائم ہی لے جاتا ہے جب آپ اس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بڑے انسان کی شخصیت سخت حالات میں ہی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے، جو کامیاب بنتا ہے تو وہ سخت حالات جب تک نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہی یعنی کہ اس میں مطلب نکھار آتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کندن بنانے کے لیے سونے کو شدید گرم کرنا پڑتا ہے۔ سونے سے جب کندن بنتا ہے تو اس کو بھی گرم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بنتا ہے۔ اس طرح ایک اور مثال دی کہ عظیم لوگ جو ہے نا ٹی بیگ کی مانند ہوتے ہیں۔ جیسے یہ چائے کے ٹی بیگ بنے ہوتے ہیں، چائے ہم بناتے ہیں، سیپریٹ چائے جو ہوتی ہے اس میں ٹی بیگ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی اصل طاقت کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ انہیں ابلتے پانی میں نہ ڈالا جائے۔ مطلب جیسے ٹی بیگ کو جب تک آپ ابلتے پانی میں نہیں ڈالتے اس ٹائم تک اس کی قدر کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا رنگ تھے، کیا ذائقہ تھا، کیا ٹیسٹ تھا۔ اسی طرح عظیم لوگ بھی رگڑے کھاتے ہیں، مشکلات دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ ذرائع تو بہت سارے ہیں لیکن زمانہ ایک الگ سے بات ہے، زمانہ بھی استاد ہے۔ زمانہ بہت کچھ آپ کو سکھاتا ہے۔ منزل کے راستے میں آنے والی پریشانیاں آپ کو سکھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاتی ہیں، آپ بھٹک بھی سکتے ہیں۔ اب کسی منزل پہ جانا ہے تو اس میں اگر آپ پوچھ کے، ذرا سوچ کے، سمجھ کے، طریقے سے، محنت سے، خیال سے، دھیان سے نہیں جائیں گے تو آپ منزل سے مطلب کسی اور مقام پر پہنچ جائیں گے، غلط سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ غلطیوں کے نتائج انسان کے تجربے کو وسیع کرتے ہیں۔ دنیا کے استاد پہلے سکھاتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں، مگر زندگی ایک خاموش استاد ہے۔ غور کیجئے گا، مگر زندگی ایک خاموش استاد ہے جو پہلے امتحان لیتی ہے پھر سکھاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو کامیابی حاصل کرنے کا مکمل یقین ہو تو ناکامی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ یقین بھی بڑی چیز ہے۔ انسان
کل کا انتظار بھی امید کے سہارے کرتا ہے، ورنہ ایک ایک پل اس کے لیے کانٹا بن جاتا ہے۔ آئیے آج سے امید کی شمع روشن کریں اور اپنی ناکامیوں کو خوش دلی سے قبول کریں، تاکہ ہماری کامیابی ہمیں فراغ دلی سے قبول کر سکے۔ تو دوستو، آج کا یہ ٹاپک تھا، کچھ مثالیں، کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی بیشی رہ گئی، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں اس امید کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ سنیں گے ان کو کچھ حوصلہ افزائی ہوگی اور کچھ کامیابیوں کی طرف مقصد دوبارہ سے اپنے آپ کو سمیٹ کے اکٹھے کر کے انتشار کا شکار ہو چکے ہیں یا پریشان ہو چکے ہیں، تو اپنے آپ کو سمیٹیں اور ہمت کریں۔ آپ ہمت کریں، دوبارہ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا دامن چومے گا، اور آپ کا یقین اور آپ کا عزم جو ہے نا آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اتنی ہی کافی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ شیئر کریں،